بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے محبت بھرا پیار بھرا السلام قبول ہو۔ تو آج میں جو موضوع اس موضوع کا انتخاب کرنے لگا ہوں وہ بڑا پینفل ہے اور بڑا حقیقت پہ مبنی ہے، اسپیشلی ہماری پیاری پاکستانیوں، آپ کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم منافق ہیں؟ کیا ہم منافق ہیں؟ لگتا تو ایسے ہی ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے۔ ایک امریکی ایئر لائن میں خاتون نے فلائٹ میں سوار ہوتے ہی اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کتاب بند کی اور اس کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ خاتون بزرگ تھی، جبکہ ان کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ وہ شکل سے پڑھی لکھی اور سمجھدار بھی دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے کتاب کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا یہ عربی کی کتاب ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، یہ اردو کی کتاب ہے۔ وہ مسکرائیں، اپنا ہاتھ دوبارہ میری طرف بڑھایا، ملایا اور دیر تک جلا کر بولی، تم پاکستانی ہو؟ میں نے گرم جوشی سے جواب دیا، جی جی بالکل۔ وہ حقیقتاً خوش ہو گئی۔ فلائٹ لمبی تھی، چنانچہ ہم دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ جینا امریکی ہے، وہ تاریخ کی استاد ہے۔ جینا لڑکی کا نام ہے۔ جینا امریکی ہے، وہ تاریخ کی استاد ہے۔ وہ طالب علموں کو عالمی تنازع پڑھاتی ہے، چنانچہ وہ مسئلہ کشمیر سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی دونوں سے بہت متاثر تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے گاندھی کو پڑھا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے گاندھی کی آٹو بایوگرافی سواں عمری بھی پڑھی، ان کے 7 سماجی گناہوں کا مطالعہ بھی کیا۔ جناح نے مجھ سے گاندھی کے 7 سماجی گناہوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے عرض کیا، پوپ گریگوری اول نے 950 میں 7 خوفناک گناہوں کی فہرست جاری کی تھی۔ ان کا کہنا تھا، انسان کو 7 گناہ ہوس، بسیار ہوری، لالچ، کاہلی، شدید غصہ، حسد اور تکبر ہلاک کر دیتے ہیں۔ انسان اگر ان 7 گناہوں پر قابو پا لے تو یہ شاندار، بھرپور اور مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ گاندھی جی نے پوپ گریگوری کے 7 گناہوں کی فہرست سے متاثر ہو کر 1925 میں 7 سماجی گناہوں کی فہرست جاری کی۔ ان کا کہنا تھا، جب تک کوئی معاشرہ ان 7 گناہوں پر قابو نہیں پاتا، وہ معاشرہ اس وقت تک معاشرہ نہیں بنتا۔ گاندھی جی کے بقول، اصولوں کے بغیر سیاست گناہ ہے، کام کے بغیر دولت گناہ ہے، ضمیر کے بغیر خوشی گناہ ہے، کردار کے بغیر علم گناہ ہے، اخلاقیات کے بغیر تجارت گناہ ہے، انسانیت کے بغیر سائنس گناہ ہے اور قربانی کے بغیر عبادت گناہ ہے۔ یہ 7 اصول بھارت کے لیے گاندھی کا سماجی ایجنڈا تھا۔ وہ مسکرائیں، مجھے تھپکی دی اور پھر پوچھا، کیا تم قائد اعظم محمد علی جناح کے 7 اصول بھی بیان کر سکتے ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، قائد اعظم محمد علی جناح ایک پریکٹیکل اور باصول انسان تھے۔ وہ فرمودات پر یقین نہیں رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے زندگی میں قوم کو کوئی تحریری ایجنڈا نہیں دیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے عرض کیا، گاندھی اور قائد اعظم میں فرق تھا۔ گاندھی فلاسفر تھے اور قائد اعظم پریکٹیکل انسان تھے۔ وہ کہنے کے بجائے کرنے پر یقین رکھتے تھے، اس لیے ہمارے پاس اقوال سے زیادہ قائد اعظم کی مثالیں موجود ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولی، میں وہ مثالیں سننا چاہتی ہوں۔ میں نے عرض کیا، مثلاً قائد اعظم نے پوری زندگی وقت کی پابندی کی، پوری زندگی قانون نہیں توڑا، پوری زندگی اقربا پروری نہیں کی، پوری زندگی رشوت دی اور نہ لی، پوری زندگی اپنے مذہبی رجحانات کی نمائش نہیں کی۔ وہ سنی تھے، وہابی تھے یا پھر بریلوی، قائد اعظم نے پوری زندگی کسی کو قانون خبر نہیں ہونے دی، پوری زندگی وعدے کی پابندی کی، پوری زندگی کوئی سمجھوتا نہیں توڑا، پروٹوکول نہیں لیا، سرکاری رقم نہیں کھائی، ٹیکس نہیں بچایا، آمدنی نہیں چھپائی، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا اور پوری زندگی کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ وہ مسکرا کر بولی، ویل ڈن، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ واقعی بہت شاندار انسان تھے، میں ان سے بہت انسپائرڈ ہوں۔
وہ رکی اور پھر آہستہ سے بولی، میں اگر آپ سے مزید سوال پوچھ لوں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، ضرور پوچھے، میں حاضر ہوں۔ وہ بولی کہ آپ قائد اعظم سے محبت کرتی ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، دل و جان سے۔ وہ بولی، پھر آپ بتائیے کہ آپ میں اپنے قائد اعظم کی کون کون سی خوبی موجود ہے؟ میرے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ میں پریشان ہو گیا اور میں پریشانی میں دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہ باپ گئی اور آہستہ آواز میں بولی، اب یہ چھوڑ دیں، آپ صرف یہ بتائیں، آپ کی قوم نے اپنے قائد اعظم کی کون کون سی خوبی کو اپنی ذات کا حصہ بنایا؟ میں مزید شرمندہ ہو گیا، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، میں تاریخ کی طالب علم ہوں، میں اسلام سے بھی انسپائر ہوں، میں آدھی اسلامی دنیا دیکھ چکی ہوں۔ آپ مسلمان دو عملی منافقت کا شکار ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہیرو کہتے ہیں، آپ ان کے خلفائے اور صحابہ کو بھی آئیڈیل کہتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو آپ ان کی کوئی ایک خوبی بھی اڈاپٹ نہیں کرتے۔ آپ میں آپ کے آئیڈیل کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ آپ لوگ قائد اعظم جیسی شخصیت کے بارے میں بھی اسی طرز عمل کا شکار ہیں۔ آپ نے قائد اعظم کو نوٹ پر چھاپ دیا، آپ ہر فورا پر ان کی عزت بھی کرتے ہیں، آپ ان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان جیسا بننے کی باری آتی ہے تو آپ دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ میرا آپ کے لیے مشورہ ہے، آپ اگر اسلام پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی عادتیں اپنا لیں، اور آپ اگر پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے اسلوب پر عمل شروع کر دیں، آپ کا ملک یورپ سے بھی آگے نکل جائے گا۔ وہ رکی اور پھر نرم آواز میں بولی، میں اپنی ہر پہلی کلاس میں طالب علموں سے ان کے آئیڈیلز کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ یہ جب اپنے آئیڈیلز بتا دیتے ہیں تو پھر ان سے پوچھتی ہوں، آپ وہ خوبیاں گنوائیں جو آپ نے اپنے آئیڈیل سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں شامل کی۔ زیادہ تر طالب علموں کا رد عمل آپ جیسا ہوتا ہے۔ پھر ان کو بتاتی ہوں کہ میں اس وقت تک آپ کے آئیڈیل کو آئیڈیل نہیں مانوں گی جب تک آپ کی زندگی میں ان کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ اب اگر دل سے اپنے آئیڈیل کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں تو پھر ان میں سے ان کی عادتیں موجود ہونی چاہیے، ورنہ آپ منافق ہیں، اور میں نے زندگی میں کسی منافق کو کبھی خوش اور اچھی زندگی گزارتے نہیں دیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پڑھ کر تو خوشی محسوس ہوگی، اور اس کو سمجھنے میں بھی اور اس پہ عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ اصل میں ہماری مسلمان اور خصوصاً پاکستانی قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ دوستو، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم کسی شعبے میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہم جب تک مذہب پہ عمل نہیں کریں گے ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، مسلمان نہیں بن سکتے، نہ ہم کوئی اسلام کی خدمت کریں گے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں بنیادی اصول، زندگی کے جو گزارنے کے بنیادی اصول ہیں وہ نہیں اپنائیں گے، ایمانداری، محنت، علم کو اپنا شیوا نہیں بنائیں گے، ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور جن صاحب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔